جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما ذنبہ غفر لہ ما کے لفظ پر غور کیجیے. اب اس حدیث کے پورے ترجمے پر غور کیجیے. میں نے بخاری کی حدیث پڑھ دی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام نماز پڑھا رہا ہو اور مصلی پہ کھڑا ہوا ہو اور اس کی قرأت جہری ہو اور وہ جہری قرأت کے اندر زور سے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو. دیکھ رہے ہیں حدیث پڑھی ہے میں نے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ کے بغل میں بھی جلسہ ہو رہا ہے. پوری تقریر سنیے گا، ایک حدیث نہیں سنائے گا. آج حدیث ہی سن لیجیے آپ. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم بھی آمین بولو. اور آگے کیا کہا؟ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. ان وافق تامین تامین الملائکہ، اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافقت کھا گئی، ایک ساتھ نکلی، تمہاری آمین سے اور فرشتوں کی آمین ٹکرا گئی، ایک ساتھ نکلی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اب تک تم نے جتنے گناہ کیے، جتنے تقدم جو کر چکے ہو تم، جتنے گناہ تم نے کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. زور سے آمین بولنے کی فضیلت دیکھ رہے ہیں. سارے گناہ معاف، یہ حدیث ہے. نبی اکرم نے فرمایا آپ آمین کہیں گے تو اسے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گی. حدیث ہے. زور سے آمین بولنے کی فضیلت یہ ہے. صغیرہ گناہ کی بات کر رہے ہیں، کبیرہ کی نہیں. ایسا نہ ہو موزم پور والے آپس میں لڑتے بہت ہیں. یہ علاقہ پورے ہندوستان، پوری دنیا میں نہ صحیح پورے ہندوستان میں تو مشہور ہے ہی. مار دھاڑ میں ایوارڈ ملنا چاہیے. اللہ کرے کہ اس میں شانتی رہے جیسے ابھی ہے. تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کا مرڈر کر کے آؤ مسجد میں مغرب کی نماز میں گھس جاؤ اور امام صاحب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، سارے گناہ معاف، قتل بھی معاف، خون بھی معاف، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا وہ بھی معاف. مولانا جرجیت صاحب نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا زور سے آمین بولو سارے گناہ معاف ہو جاتے. اب تو خوب کھیتی کرو، چرس، گانجا، افیم، بیڑی، سگریٹ، سب مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، زور سے کہہ رہے ہیں آمین، معاف. یہ حکم ہے نبی کا. اللہ کے رسول نے کہا زور سے بولو. یہ قولی حدیث ہے. کیا کہا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو. ان وافق تامین تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرشتوں کی آمین سے اگر تمہاری آمین مل گئی، ایک ساتھ نکلی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. صغیرہ یہ ہے زور سے آمین بولنے کی فضیلت اور نبی کا حکم. اب اس قرآن کی آیت کو لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو. قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو نبی دے وہ لے لو، ہمیں زور سے آمین بولنے کا حکم دیا ہے، ہمیں لینا پڑے گا، ہمیں زور سے آمین بولنا پڑے گی. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر نہ بولے تو ہم کہیں گے اگر نماز ہی نہ پڑھو تو. اب نہ پڑھو تو ایک الگ بات ہے. سنت یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی، آپ کا قول یہی ہے. آئیے ایک اور حدیث کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواہ البخاری، یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر آئی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لا صلاۃ، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، لا صلاۃ، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس آدمی نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہو، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب کو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نماز نہیں۔ کوئی بھی اکیلے ہو تب بھی پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھنا ہے، سنت پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، فرض پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے۔ لا صلاۃ کہہ کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، پڑھنا پڑے گی۔ اور سوچو تو صحیح، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، امام نے پڑھ تو لی، یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی، ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ، کیوں پڑھ رہا؟ امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا، پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، امام ربنا لک الحمد کہتا ہے تو بھی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، امام التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی التحیات پڑھ رہا ہے، امام درود شریف پڑھ رہا ہے تو بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، امام اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے تو بھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے۔ جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس سے بیر کیوں، پھر اس سے دشمنی کیوں؟ یہ حکم ہے نبی کا، جو کہا وہ لے لو۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو کہا ہوگا یا کر کے دکھایا ہوگا وہ بھی سنت، یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی جائز، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی سنت۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ ہے قول نبی کا حکم۔ پہلی حدیث میں حکم کیا ہے؟ امام ولا الضالین زور سے کہے تو تم بھی کہو، زور سے کہو آمین، اور ایسا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری ہم نے نبی اکرم کی قولی حدیث سنائی، کیا ہے وہ قول؟ سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں۔ آئیے ایک عمل دیکھ لیتے ہیں، عمل کیا ہے سنیے۔ وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز، یہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب الجنائز کی۔ ترجمے پر غور کرو۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں، حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک جنازہ، ایک میت ہو گئی، اس میت میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا۔ میں نے عبداللہ ابن عباس کو جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ سنیے، میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما، ہم نے جنازے کی نماز پڑھی کس کے پیچھے؟ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے پیچھے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا؟ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا۔ اچھا، ان کو کیسے معلوم طلحہ ابن عبداللہ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا ہے۔ جنازے کی نماز دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے، سن لیجیے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ اکبر، اس کے بعد میں آپ جو ہے
آہستہ پڑھ لیں. جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جنازے کی نماز میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ نہیں ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ, اس کے بعد ایک سورت اور کوئی بھی آپ اس کو پڑھیں گے. اس کی دو شکلیں, یا تو آپ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں, دونوں جائز ہیں, دونوں جائز ہیں. لیکن یہاں جو شکل بتائی ہے طلحہ ابن عبداللہ نے, وہ کیا بتائی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے پڑھی تو عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا. تو ان کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ پڑھا؟ ان کو تبھی معلوم ہوا ہے جب انہوں نے زور سے پڑھا ہوگا. جب زور سے پڑھا تو ان کو معلوم. صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھا. جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے, جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے, تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. مطلب ان کے علاقے میں آہستہ پڑھی جاتی تھی, اس گاؤں میں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. اللہ اکبر, آہستہ پڑھ لیا, ساری دعائیں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. لیکن عبداللہ ابن عباس نے آج جو پڑھائی اس گاؤں میں, تو انہوں نے زور سے پڑھا دی, تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے شاید ان کو یہ کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے, ان کے گاؤں میں ایسا نہیں ہوا. تو کیا فرمایا, قال, میں نے جان بوجھ کر زور سے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے, لتعلموا, تاکہ تم کو معلوم ہو جائے, لتعلموا, تاکہ تم جان جاؤ, لتعلموا, تاکہ تمہیں علم ہو جائے, انہا سنتن, اس زور سے پڑھنا بھی سنت ہے. یعنی ان دعاؤں کو زور سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. سنت کا مطلب کیا ہے, نبی سے ثابت ہے. یہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا لی. اگر تم یہ سمجھتے ہو تو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو قرآن کی سورت کی طرح ایک ہی سورت بنا لاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, قرآن کی کسی ایک سورت کی طرح کوئی سورت بنا دو. جاؤ بنا کر دکھاؤ. قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا, قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال کے بعد آج بھی موجود ہے. آج بھی بہت سے یہودی عرب ممالک کے اندر عربی بولتے ہیں. آج بھی بہت سے یہودی, چلے جائیے شام میں, چلے جائیے اردن میں, چلے جائیے الجزائر میں, چلے جائیے سعودی عرب کو چھوڑ کر آپ اور دوسرے عربی ممالک میں چلے جائیے, وہاں آج بھی عربی بولنے والے یہودی, عربی بولنے والے عیسائی آج بھی موجود ہیں. قرآن کریم کا یہ چیلنج ان کو بھی ہے. تم تو عربی سمجھتے ہو, تم تو عربی بولتے ہو, جاؤ تم قرآن کی سورت کی طرح کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ. لیکن وہ عربی جاننے والے یہودی, عربی جاننے والے عیسائی بھی قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا سکے. آج تک یہ چیلنج قبول نہیں کر پائے. سوچئے, اور کائنات کی صبح تک, قیامت کی صبح تک کوئی بھی شخص قرآن کی سورت, ایک بھی سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا سکتا. اور سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی سورت نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, بسورتن نکرہ استعمال کیا. چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت بنا کے دکھا دو. اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اللہ چیلنج دے رہا ہے, 2.5 پارے کی سورت سورہ بقرہ کی طرح نہیں, اس سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, جاؤ اتنی چھوٹی سورت کی طرح کوئی سورت لے آؤ. نہیں لا پائے, آج تک نہیں لا پائے. اور ایک بار مقابلہ ہوتا تھا عرب کے اندر, مقابلہ ہوتا تھا شعر و شاعری کا. آج کسی شاعر نے کوئی شعر لکھا اور دوسرا شاعر دوسرے دن اس کا جواب میں دوسرا شعر لکھ دیتا تھا. اگر اس کا شعر اچھا ہو گیا تو جس کا شعر اچھا ہوتا تھا اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا, اور جس کا شعر کمزور پڑ جاتا تھا اس کو کچھ نہیں ملتا تھا. یہ مقابلہ ہوتے 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 ایک دن حسان ابن ثابت خان کعبہ میں چلے گئے اور رات کے اندر قرآن کی یہ 3 آیتیں لکھائے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت. یعنی یہ اشعار, یہ شعر حسان ابن ثابت کے ہیں. اب اس سے اچھا کوئی شعر بنا کر دکھاؤ تم. اب دوسرے دن جو لوگ آئے کہنے لگے ہیں حسان ابن ثابت نے یہ کون سا شعر بنایا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, یہ کیسی شاعری ہے یار. پھر کہتے ہیں
یار شاعری تو صحیح لگ رہی ہے کیونکہ ہر چیز رے پہ ختم ہو رہی ہے. انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یار وزن تو صحیح بیٹھ رہا ہے لیکن یہ شعر لگ نہیں رہا ہے کیونکہ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے. اگر 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے تو 4 لائنیں ہونی چاہیے, اس میں 3 ہی لائنیں ہیں. اب وہ اس کا جواب میں کوئی شعر بنانا چاہ رہے ہیں تو بن ہی نہیں رہا ہے. مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کسی شاعر کے پاس جب اس کا جواب نہیں ہے تو حسان ابن ثابت کو انعام دو. ایک شاعر اٹھتا اور کہتا ہے مجھے 1 دن کی مہلت اور دے دو, 1 رات کی مہلت اور دے دو, کل صبح تک میں اس کا جواب لکھ لوں گا اور کل اس سے اچھا شعر لکھ کے دکھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. 24 گھنٹے کی مہلت مل گئی. وہ صبح سے شام تک دماغ لگاتا رہا لیکن جہاں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا خود پھنس جاتا. نہیں اس میں تو ہم پھنس رہے ہیں. پھر جواب دینے کی کوشش کرتا, نہیں پھنس رہے ہیں. اس نے رات بھر کھوپڑی لگائی لیکن جواب نہیں آیا. تو پھر آخر میں اس نے کیا کیا, ایک چوتھی لائن انہی 3 لائنوں کے پیچھے 3 لائنوں کے نیچے ایک چوتھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھ دی. صبح ہو کے جب لوگ آئے پوچھا کہ بولو کچھ کیا, جواب دیا کہ ہاں دیا. کہا کیا جواب دیا؟ کہا کہ حسان ابن ثابت کے اشعار کمپلیٹ نہیں تھے. 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے, وہ 3 لائنیں تھیں, اس لیے میں نے چوتھی لائن بڑھا کر 2 شعر بنا دیے ہیں. 2 لائن کا ایک شعر تو 4 لائنوں کے 2 شعر. میں نے چوتھی لائن اپنی طرف سے بڑھا دی جو ناقص تھی, جو کمزور تھی. یعنی وہ اشعار جو حسان ابن ثابت نے بنائے وہ کمزور تھے, میں نے اس کو مکمل کر دیا. جب لوگ اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اپنی جگہ پر لکھا ہے لیکن اس شاعر نے حسان ابن ثابت کے ان 3 اشعار کے نیچے جو لائن بڑھائی تھی اس میں اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تھا اور اس نے چوتھی لائن میں یہ لکھا تھا ما ھذا کلام البشر. اس نے بھی چوتھی لائن رے پہ ختم کر دی. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس شاعر نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, یعنی اوپر والی یہ 3 لائنیں کسی انسان کا شعر ہو ہی نہیں سکتی, کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. حسان جھوٹ بول رہے ہیں, یہ حسان کے اشعار ہیں ہی نہیں, یہ تو کسی انسان کا کلام لگ ہی نہیں رہا. عرب کے سب سے بڑے شاعر نے اس بات کا اقرار کیا. پھر حسان کو بلایا, حسان تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ اشعار تمہارے نہیں ہیں. حسان ابن ثابت مسکراتے ہوئے کہتے ہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ ہمارے اشعار نہیں ہیں. دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون ہے جو اس کا جواب دے سکے. تم نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. واقعی یہ اوپر والی 3 لائنیں انسان کا نہیں, تنزیل من رب العالمین, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. میرے پیارے ساتھیو, یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے. اس قرآن کریم کا علم جب عبداللہ ابن عباس کو کم سنی میں کم عمری میں جب آ گیا تو حضرت عمر فاروق جب کوئی میٹنگ بلایا کرتے تھے تو عبداللہ ابن عباس کو بھی اس میٹنگ میں بلاتے تھے. لوگوں نے پوچھا عبداللہ ابن عباس تو بہت چھوٹے ہیں, ان کو ہم بزرگوں کی میٹنگ میں کیوں بلایا جاتا ہے, ان سے مشورہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا انہ عالم بکتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بڑے عالم ہیں, ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں, قرآن کے بہترین جاننے والے ہیں, قرآن پر ان کا بہترین علم ہے. قرآن کے علم کی وجہ سے کم عمری میں حضرت عمر فاروق ان سے مشورہ مانگا کرتے تھے کہ مشورہ دو. میرے بھائیوں, یہ قرآن کی برکت ہے, قرآن کی برکت. اس قرآن کی برکت کو سمجھنے کی کوشش کرو. ان حافظوں نے یہی قرآن پڑھا ہے, یہی قرآن سیکھا ہے, اسی قرآن کا حفظ کیا ہے, اس قرآن کو اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے. اب یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں, ان حفاظ کی آپ کتنی عزت کرتے ہیں. اگر آپ ان سینے میں جو کتاب انہوں نے اپنی محفوظ کی ہے, اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو یہ ان کے سینوں میں محفوظ رہے گی. اگر آپ ان کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو یہ بھول جائیں گے. ان بچوں کے سامنے اپنا فیوچر ہے کہ قرآن تو یاد کر لیا لیکن ہم مستقبل میں کیا کریں گے. آج روزی روٹی سے جڑے ہوئے تمام مسائل ہیں, اس لیے ان بچوں کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے. یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو قدر کی نظر سے دیکھیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ادارے بھرپور تعاون کریں تاکہ ان اداروں سے حافظ کے ساتھ
साथ आलिम भी बनकर निकले और पूरे मुल्क के अंदर और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की रोशनी को फैलाएं। आज इस्लाम एक लाचार सा नजर आ रहा है, सिसकियां ले रहा है। आज जगह जगह पर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी हिजाब के ऊपर स्कूलों में पाबंदी की शक्ल में, कभी हमारी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हुए डुमरियागंज से चुनाव लड़ने वाला एक बीजेपी का नेता कहता है कि ऐसा वोट दो कि इन मुल्लों की दाढ़ी को हम पीछे घसीटते हुए इनकी चोटी में हम मिला दें और इनको हम तबाह बर्बाद कर दें। इस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि पूरा मीडिया, पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरा सिस्टम इस वक्त एक हिजड़े की तरह काम कर रहा हो। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर अगर हमने उलमा को इज्जत की नजर से नहीं देखा, इन हुफाज को इज्जत की नजर से नहीं देखा, इन इदारों को इज्जत की नजर से नहीं देखा, तो वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। वो यही तो चाहते हैं कि हमारे मदरसों को बंद किया जाए, वो यही तो चाहते हैं कि मदरसों से पढ़ने वाले उलमा को खत्म किया जाए, हुफाज को खत्म किया जाए। आप इन मदरसों का इतना ताबुन कीजिए, इतना ताबुन कीजिए कि इन नापाक और जहरीले लोगों के सपने कभी पूरे ना हो और हम ये कह सकें जो कुरान ने कहा था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कहा इस कुरान को हम ही ने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। हिफाजत इन मदरसों से होगी, हिफाजत इस कुरान को सीने में महफूज करने से होगी।